مہر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم سر. میں پہلے مسلم تھا, اب ایکس تھا, پہلے پھر ایتھیسٹ ہوا, اب پھر سے مسلم ہونا چاہ رہا ہوں. تو سر مجھے ایک کویسچن ہے میرا انٹرسٹ کے حوالے سے. اسلام میں انٹرسٹ کا سسٹم ہے, لیکن اگر آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں, میں کسی سے لیتا ہوں 10,000, تو میں اگر انفلیشن ہو رہی ہے اور میں اس کو دوں 2 سال بعد, تو 12,000 دوں, پھر میرا صحیح بنتا ہے؟ 2 سال بعد اگر آپ لیں تو آپ کا کتنا بنتا ہے؟ نہیں, اگر میں 2 سال بعد دوں, اس سے واپس لوں, جی تو اگر میں 12,000 لوں پھر میرے پیسے ریکور ہوتے ہیں. اگر میں 10,000 لوں تو انفلیشن کی اگر انفلیشن ہو جائے 50%, تو میرا صرف 5,000 واپس آئے گا. یہ اسلام کا یہ کنسیپٹ مجھے سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, ایشو مہر صاحب اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی ایگزسٹنگ سسٹم کو معیار بناتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ اس میں غلطی کیا ہے, اور پھر اس کی بیس پہ ہم اسلام کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسلام نے تو نہیں کہا کہ یہ جو ماڈل ہے اس کو آپ لے کے آئیں, رائٹ. یہ جس ماڈل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فیٹ ماڈل, اور یہ زیادہ پرانا نہیں ہے, یہ 1970s کا ہے. اس سے پہلے جو کرنسی پرنٹنگ ہوتی تھی, سوری میں معافی چاہوں گا شاید آپ کو باتیں تھوڑی سی بورنگ لگیں, لیکن یہ ضروری ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ اسلام کا سلوشن ہے اور اس وقت آپ کے پاس کیا سلوشن موجود ہے. 1970s تک جو ہمارے پاس ماڈل تھا وہ گولڈ سٹینڈرڈ تھا, یعنی کہ آپ اتنا ہی پیسہ پرنٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس سونا ہے یا کوئی کموڈٹی ہے, وہ کسی کموڈٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ مہنگائی, آپ کو پتہ ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے ویسے؟ نہیں, میں اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن ابھی اتنا نہیں پڑھا. اوکے, میں بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. مہنگائی اس لیے نہیں ہوتی کہ چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے, بلکہ مہنگائی اس لیے ہوتی ہے کہ جو پیسہ ہے, روپیہ ہے, اس کی بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے, جو کہ ایک نیچرل مارکیٹ کا, کہ جو چیز مارکیٹ میں زیادہ آتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے. تو پیسہ جب مارکیٹ میں زیادہ آتا ہے تو اس کی بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے پاس پہلے مہنگائی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ پیسہ مارکیٹ میں زیادہ آتا ہی نہیں تھا, جتنی کموڈٹی آپ اتنا ہی پرنٹ کرتے تھے. فیٹ ماڈل میں یہ ہے کہ کوانٹٹی ویزنگ ہے, وچ مینس کہ آپ کو جتنا بھی پیسہ چاہیے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جیسا جیسا پیسہ پرنٹ کرتے ہیں ویسے ویسے پیسے کا انفلکس ہوتا ہے مارکیٹ میں. جب پیسے کا انفلکس ہوتا ہے یعنی کہ پیسہ بڑھ جاتا ہے, افراط زر جسے ہم کہتے ہیں, اس کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے تو چیزیں مہنگی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ ماڈل بنا کے پھر اسلام کو جج کریں تو آپ کو اسلام زیادہ پسند آئے گا, اس لیے اسلام تو اس سسٹم کو پسند ہی نہیں کرتا. اسلام نے تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پیسے پرنٹ کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر آپ ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ایک جگہ پہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں جسٹ ٹو ایکسپلین, میں بڑی گروس ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ کہیں پہ پروسٹیٹیوشن اگر سٹینڈرڈ بن جاتا ہے, پروسٹیٹیوشن سٹینڈرڈ بن جاتا ہے, شادیاں ختم ہو جاتی ہیں, سارا کچھ, تو ایک آدمی کہے کہ یار مجھے اسلام کی سمجھ نہیں آتی, یہ پروسٹیٹیوشن کے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے. اور بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پروسٹیٹیوشن کو ٹھیک مان کے اسلام کو جج کریں؟ آپ نتیجہ دیکھیں نا, جو نتیجہ آپ بتا رہے ہیں بڑا برا ہے واقعی. آپ 10,000 کسی کو قرضہ دیں اور 10,000 واپس لیں تو آپ کا نقصان ہوگا. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو اسلام نے ایسا کہا ہے, بلکہ اسلام آپ کو ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ بتاتا ہے, ٹوٹلی اس کے اپوزٹ بتاتا ہے. یہ تو بھی 70s کی بات ہے جو سارا سٹارٹ ہوا ہے, اور اس سے کتنا لوگوں نے لوٹا ہے. اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹس آئے اور اس کے بعد آئے, آپ کو سن کے حیرت ہوگی. انٹرسٹ ریٹ تو پہلے بھی تھا, لیکن جب پیسہ آپ مینٹین کرنے کے لیے, جب آپ اپنے پیسے کو, جیسے آپ نے کہا کہ 10,000 کے اوپر پیسے لینے ہیں اس لیے کہ اس کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کمپنسیشن مجھے اس کا ملے. یہاں سے لوگوں کی ایکسپلوٹیشن کتنی ہوتی ہے اور کتنی اپرچونٹیز انفیئر لوگوں کے لیے کھلتی ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ 1978 تک چائنا میں ایک بھی بلینئر نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. آج چائنا دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے, یہ اس ماڈل کی وجہ سے اور اس میں جو ایکسپلوٹیشن ہے اس کی وجہ سے. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ بلینئر بنا تو اچھی بات ہے, لیکن آپ جب بلینئر بنتے ہیں تو اس کی کوسٹ باقی سوسائٹی پے کرتی ہے. میں کمیونسٹ نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا میری باتوں کو اس طرح سے لے لیے کہ میں لیفٹی ہوں. آئی ایکچولی ایم کوائٹ اگینسٹ کمیونزم ایز ویل, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فلو ہے. اسلام اس کا سلوشن دیتا ہے کہ اسلام کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ زیادہ بہتر ہے, سسٹینیبل ہے. اب آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اسلام کیا کہتا ہے, اب ظاہر سی بات ہے دنیا سے ہم کٹ آف تو نہیں کر سکتے, تو اسلام نے اس کا بڑا سمپل سلوشن دیا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اپنا پیسہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو اس کو ایک کموڈٹی کے ساتھ لنک کرتے ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی.
فار یہ وہ ایگزامپل کموڈیٹی والا کنسیپٹ آ ہاں جائے. کموڈٹی کے ساتھ ہو گیا نا کہ فار ایگزامپل آپ نے سونے کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر 10,000 روپیہ دیا ہے تو آج 10,000 روپے کا کتنا سونا آ جاتا ہے، 1 تولے کا کتنا حصہ آ جاتا ہے. تو آپ نے جب پیسے دیے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ 10,000 روپیہ نہیں دے رہا بلکہ میں آپ کو تولے کا اتنا حصہ دے رہا ہوں جتنا بھی وہ بنتا ہے، میں نے اتنا ہی واپس لینا ہے. بائی دیٹ ٹائم اگر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے سو آئی دیٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. میں نے کموڈٹی کے بدلے کموڈٹی آپ سے لینی ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. یہ ایک سولوشن ہے. جی سر میرے دو کوشچن ہو رہے ہیں سر اگر ایک اجازت. میرا بھی جی سر نہیں سر آپ پورا کر لیں گے سر. یہ کنسیپٹ ہے سر مجھے پتہ ہے اس کا کنسیپٹ سونے کا سر سونے کے ریٹ سے وہ ایکول رہتے ہیں. جی جی سر وہ مجھے سونے کا سر وہ کنسیپٹ آتا ہے سونے کا نا کہ سر کمیونٹی کے ساتھ لنک کریں نا سونے کے ساتھ تو سونا قیمت وہ جیسے جیسے انفلیشن ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے سونے کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ والا وہ پرفیکٹ ہے سسٹم نا. ہاں لیکن آپ نے تو کموڈٹی کے ساتھ لنک کیا ہوا نا. کموڈٹی تو کم زیادہ نہیں ہوتی نا. فار ایگزامپل اگر 1 تولہ جی سونا آپ نے کسی کو وہ دیا یہ سسٹم پرفیکٹ ہے. تو آپ 1 تولہ سونا ہی واپس لے رہے ہیں نا. جی 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 کہیے یا میرے سوال کا جواب دے دیں آپ. سر نہیں سر آ گیا آپ کے کوشچن آپ کا آ گیا کوشچن ٹھیک. اچھا آپ نے اپنے بارے سر میں دوسرا بتایا کہ کوشچن آپ تھا سر. اور اس کے بعد پھر آپ ایتھیسٹ ہو گئے. جی پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ سر پھر سے میں نے جب سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا ہے اس میں قرآن مجید میں سر کچھ سائنٹیفک فیکٹس ہے جیسے چاند کا گھومنا سورج کا گھومنا اور کئی سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جنہوں نے جو مجبور کرتے ہیں بندے کو دوبارہ آنے کی طرف. آپ کا آواز بہت زیادہ مجھے کم آتی ہے. میں نے اب ہیڈ فون لگا لیا ہے. وہ ہوپ فلی ہاں آواز بہت کم آ رہی ہے. یہ کہہ رہے جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اسلام کو اور سائنٹیفک چیزوں کو ریلیٹ کیا ہے تب سے میں اسلام کی طرف آنے والا ہوں. اسی طرح انہوں نے کچھ کہا ہے. تو آپ بھائی کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں دوبارہ؟ میم ایک اور مسئلہ ہے ایوولوشن کا مسئلہ ہے. اسلام ایوولوشن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جی کیسے؟ یہ جو ڈاروین ایوولوشن ہے اس کو نہیں مانتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کافی میں نے سنا ہے کہ پہلے کافی لمبا تھا اب جیسے انسان کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم. یہ ایوولوشن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اس طرح یہ جو میں نے آگے آپ سے کہا نا کہ جو ڈاروینین ایوولوشن ہے اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیٹیگوریکلی ایوولوشن کو ڈینائی نہیں کرتا. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں. جو اڈیپٹیشن ہے یا مائکرو ایوولوشن ہے اسلام اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. قرآن اس کے خلاف نہیں ہے. قرآن میں تو بلکہ ایسی آیات مل جاتی ہیں جس میں سے ہمیں اس طرح کی ایوولوشن کے تو شواہد بھی مل جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی عمر بھائی ایک آیت کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی انسان کا ایک مختلف علاقوں میں اس کا قد لمبا ہونا چھوٹا ہونا رنگ کالا ہونا آنکھیں بڑی ہونی ناک کہیں بڑے کہیں چھوٹے دوز تھنگز آر ڈفرنٹ. پہلے انسانوں کا قد بڑا ہونا اب چھوٹا ہونا یہ انسان ہی رہے اس کے اندر تغیر ہوتا رہے دیر از پرفیکٹلی ایکسیپٹیبل. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ امپیریکلی ہم دیکھ سکتے ہیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ بہت زیادہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کا. یہ جو باقی آپ نے یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں جو سوری آپ نے نہیں جو باقی ایوولوشنسٹ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم پہلے کچھ اور مخلوق ہوتے تھے ایک سیل سے بنا یہ وہ سارا that's not science. کسے کہانیاں ہیں. There's nothing to scientifically speaking جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہم پہ دیکھیں یہ اس کا scientific evidence ہے. We don't have any. جی سر مجھے ایک لاسٹ کوشچن ہے سر. اس کا میں آنسر ضرور مجھے پتا ہے کس کو بھی نہیں پتا ہوگا تقریباً. دیکھیں میں سر ضرور وہ آپ کا تھا سنوں گا کہ لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ میرا بھی آپ ایک سوال سن کے جائیں گے پھر. جی سر جی پوچھیے. سر یہ ایک سر لوجیکل ہے لیکن سر جیسے ہم کائنات کے آغاز میں جاتے ہیں سر ایوولوشن سر جو ایتھیسزم ہے سر مجھے اس لیے لگ سکتا ہے اس کے جب ہم اسٹارٹ پہ جاتے ہیں اس میں اسٹارٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو قدرت ہے وہ خود اتنا کچھ کر نہیں سکتی. لیکن جب ہم کریٹر کی طرف جاتے ہیں تو کریٹر کو پیچھے اس سے اول میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سر وہ نہیں مل رہا. سر اس سے پہلے کیا؟ اس سے پہلے کیا؟ سر کریٹر سے پہلے سر جیسے سر ہم جو کہتے ہیں کائنات بنی ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں جو ایتھیسزم کو مانتے ہیں سر لیکن جو کائنات کے بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا سر. یہ ایک بلائنڈ تھا سر اس میں ایتھیسزم میں. اور سر اس کے بہت سارے فیکٹس ہیں جیسے پانی کیسے ہے دنیا میں سر. بہت سی جو شادیوں کا نظام سر وہ سارا ایتھیسزم کے خلاف جاتا ہے سر. لیکن
اسلام کے خلاف سر ایک چیز آتی ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا سر، یہ اس کا ملا نہیں مجھے، کبھی بھی آنسر نہیں ملا سر. میرے 4-5 سال پہلے آیا تھا یہ ذہن میں کویشچن، ابھی تک گھوم رہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنے بارے میں بتایا ہے بڑا سمپل، سورہ اخلاص میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرٹیکولر لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے، احد کا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد. واحد نہیں ہے، یہ احد ہے. اب احد جو لفظ ہے اس کے بڑی مخصوص کیریکٹرسٹکس ہیں. فار ایگزامپل یہ 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل یہ نومیریکل سیکوینس کو انسٹیگیٹ نہیں کرتا. انسٹیگیٹ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں 1 تو لاجیکلی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا آئے گا. 2 یعنی ہم 2 کہتے ہیں تو ہمیں لاجیکلی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کے آگے کیا آئے گا، اینڈ سو فورتھ. ایک پوری چین بن جاتی ہے. لیکن احد ایسے ایک کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2 نہیں آتا، انسیپریبل، اس میں کچھ بھی آگے کچھ نہیں ہو سکتا. دیٹس دیٹ. یہ ایکچولی آپ کے سوال کا جواب ہے، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں کائنات میں پیچھے نا، علت و معلول کا سلسلہ جسے کوز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ کہا جاتا ہے، جب یہ پیچھے جاتا دیر کمز اے پوائنٹ کہ ہمارے پاس اب 2 آپشنز رہ جاتے ہیں. ایک آپشن یہ رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ہم انفینٹ ریگریشن میں چلے جائیں. ناؤ فلسافیکلی یہ انتھنکبلٹی میں آتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انفینٹ ریگریشن کا مطلب یہ ہے کہ کوز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ پیچھے جاتے کبھی ختم ہی نہ ہو. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اٹس اے لاجیکل نیسیسٹی کہ یہ کسی ایسے سٹیج پہ ختم ہو کہ جو فرسٹ کوز ہو، ہر چیز کو جس نے کوز کیا ہوا ہو. اس کو پرائم ریئلٹی بھی کہا جاتا ہے فلسفی میں. اس کو فرسٹ کوز بھی یا انکوزڈ کوز بھی کہا جاتا ہے کہ دیر از دی اونلی ایکسپلینیشن. اس کو ہم جب قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ احد ایک ایسا واحد ہے، ایک ایسا اکیلا ہے کہ جس کے بعد 2 نہیں آتا، جو تقسیم نہیں ہو سکتا، جس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، تو دیٹ لاجیکلی اس کو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہر جتنے بھی ہمارے پاس یہ مظاہر ہیں، کائنات ہے، جو کچھ ہے، یہ نیسیسری ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی ایسی ذات ہو جس پہ ہمارے رولز اپلائی نہ ہوتے ہوں، وہ ٹائم اور سپیس کے اندر نہ ہو، وہ ہمارے رولز پہ باؤنڈ نہ ہو، بلکہ وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہو. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، نہ آپ کی زندگی کی، نہ میری زندگی کی، نہ تخلیق کائنات کی، نہ دریاؤں کی، نہ مچھلیوں کی، نہ پہاڑوں کی، نہ کسی چیز کی بھی نہیں ہے. That being has to be independent of every single thing. احد اس کو آپ کسی اور طریقے سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں. ایون جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی کسی طرح سے آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ فلاسفرز ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اسلام کی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ اسلام کی اسٹرینگتھ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس پہ آپ کے رولز اپلائی نہیں کرتے ہیں. جی مہر بھائی، اب ایک سوال میں پوچھوں آپ سے. جسے پوچھ سکتے. آپ ایتھیزم سے واپس اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، آپ کا سوال ایسا ہے جو حل ہو جائے؟ کون سی آپ کی ایسی تشنگی ہے جو پوری ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے؟ سر میرا سب سے بڑا کوشچن یہی تھا سر، کریٹر سے پہلے کیا تھا. جیسے سر میں سر اس سسٹم کے خلاف سر اس لیے گیا تھا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں بنتا. اس کی سر کوئی تفصیل سے کچھ بھی نہیں سر، اس طرح کوئی لاجک نہیں بنتا کسی چیز کا، نہ سر ہمارے وجود کا بنتا ہے. کریٹر سے ہمارے وجود کا سب چیزوں کا سر کوئی بنتا ہے، ہمارے سر کوئی مقصد بنتا ہے، جیسے سر قیامت ہے سب کچھ. اس سسٹم کے خلاف میں اس لیے گیا تھا، اسلام کی طرف اس لیے آ رہا ہوں سر. یہی کوشچن تھا کریٹر سے پہلے کیا تھا. کریٹر سے پہلے کچھ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ دیکھیں کریٹر سے پہلے اگر کچھ ہے تو پھر نیسیسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ کریٹر کا کریٹر ہے. پتہ ہے اس سے کوئی پرابلم سولو نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر اگلا سوال ہوگا کہ اچھا اس کا کون کریٹر ہے، پھر اس کا کون سا کریٹر ہے. تو اس کو فلسفی میں کہا جاتا ہے انفینٹ ریگریشن، کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. اٹس امپاسبل. دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ایوری سنگل تھنگ. اور یہ دوسری ساتھ اس کے بعد نیسیسری ہے کہ وہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارے قوانین سے آزاد ہو، کیونکہ اگر وہ ہمارے قوانین سے آزاد نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے قوانین پہ پابند ہے، اور اگر وہ ہمارے قوانین کا پابند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوانین اس کے بننے سے پہلے تھے، اور اگر قوانین اس کے بھی وجود میں آنے سے پہلے تھے تو پھر ان قوانین کے بنانے والا کون تھا؟ تو اس سے ہم دوبارہ سے پھر انفینٹ ریگریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے دیر ہیز ٹو بی ایک ہی اس کی ایکسپلینیشن ہے تھیولوجی میں، فلسفی میں، ایون سائنس میں. سائنس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پرسنل گاڈ پہ جا کے آگے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے یا کوئی اور ہے. ایون یہ جو رچرڈ ڈاکنز کا ایک بڑا پریسنگ انٹرویو تھا جس میں وہ یہاں تک مان گئے تھے کہ شاید کوئی ایلین تھا، کوئی ایکسٹرنل تھا، کچھ کر گیا ایسا. تو وہ بھی بیسیکلی وجود خدا کا منکر اس طرح سے نہیں تھا. سو دیر از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس پہ ابھی جو ہماری بات ہوئی ہے اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے؟ جی سر ملتا ہے سر. جی سر ایسے ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. اگر وہ آپ کا سوال کا جواب ملتا ہے تو پھر میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اسلام میں آئیں، اور دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ سوچیں کہ اگر اس سے جواب بھی آپ کو ملتا ہے اینڈ یو نو what is at stake، زندگی موت کا پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر انتظار کس چیز کا؟ جی سر یہی خوف ہے مجھے، اگر مر گیا آگے قیامت مل گئی، کام خراب ہو جانا، ختم ہو جانا. Then why wait my brother؟ پھر انتظار کس چیز کا؟ پکا پکا دل سے پڑا ہے. جی سر دل سے. سر یہی کویسچن تھا جو مجھے تنگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تھینک یو تعالیٰ سو مچ. تھینک یو سو مچ. سر ایک کویسچن سر اس کا اسلام کا. جی کویسچن ہے آپ کا؟ نہیں ویسے سر اسلام کا ایک اور بھی ہے سر، یہ فطرت، یہ جو میں نے ایک حدیث پڑھی سر، یہ فطرت کی طرف بلاتا ہے یہ دین. سر واقعی سر کچھ نہ کچھ ایسا جو کھینچتا ہے بندے کو واپس، نا کوئی میگنیٹ سا ہے تو سر بندہ بے جان سا ہو جاتا ہے اس کے بعد. بے شک بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک اس طرح کی چیز ہے، ابھی آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، واپس دائرہ اسلام میں آپ آئے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری نیچے جو آڈینس ہیں کتنا زیادہ ایک تحریک اس میں پھیلی ہے کہ، اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے جیسے آدمی کا شکریہ ادا نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو تحریک پھیلتی ہے تو پھر جب آپ لوگ جب دین میں واپس آتے ہیں، جب آپ دیکھ کے چیزوں کو گھوم کے آپ کو دین فطرت کا پتہ دوبارہ سے احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے کتنے اور چراغ جو بجھنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ جل اٹھتے ہیں. تو شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں. شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں کہ who knows قیامت کے دن آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بچا لیا. ورنہ موت کے بعد اگر وہ کام خراب ہونا تھا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. بس میں ایک وعدہ لیا کرتا ہوں، وہ میں آپ سے بھی لوں گا کہ اگر حشر کے دن میری لائف لائن بننے کا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بنیے گا ضرور. یہ گواہی دے کے کہ الہی یہ جیسا بھی ہے نا، جیسا بھی ہے، جی سر. اگر میں تمہارے دین میں واپس آیا ہوں تو اس پوری عمارت میں ایک آدھی اینٹ اس کی بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کی ہے. جی Who knows? Maybe that's all what I'll be looking for. جی سر. اللہ آپ تھینک کو یو سو بہت مچ گیونگ می ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بردر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت